شبہات پھیلائے جاتے ہیں۔ مسلمہ غیبیات کے تعلق سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں دکھائی نہ دیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ دجال کے بارے میں کلام کیا جاتا ہے، احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے، احادیث احاد ہیں، عقائد کے بارے میں ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ عذاب قبر کا انکار کیا جاتا ہے، جن کا جادو کا انکار کیا جاتا ہے، ملائکہ کا انکار کیا جاتا ہے، اور اس کو تطور کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو یہ شکوک اور شبہات ہیں جو انسان کے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک وصیت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شبہات کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ شبہات سننے سے، ان کو دیکھنے سے، ان کا مطالعہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ دل میں کہیں یہ شبہات گھر نہ کر جائیں، دل میں نہ بیٹھ جائیں، اور اگر کبھی ان کا مقابلہ ہو، ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس نصیحت پر نوجوانوں کو عمل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی شبہ کتاب و سنت کے خلاف اپنے دل میں اس کو جگہ نہ دیں، اپنے دل کو آئینے کی مانند بنائیں کہ کوئی شبہ جذب نہ ہونے پائے، داخل نہ ہونے پائے، اور اپنے دل کو اسپنج کی طرح نہ بنائیں کہ سارے پانی کو جذب کر لیتا ہے۔ اگر آپ کا دل اسپنج کی طرح ہوگا تو سارے شبہات داخل ہو جائیں گے، دل میں گھر کر جائیں گے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، سنت کے تعلق سے شکوک اور شبہات پھیلائے جاتے ہیں، اور بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، زندگی کے ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، سنت بھی ویسے ہی دلیل ہے جیسے قرآن مجید، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، وہ بھی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ بھی دلیل ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا، پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام پر نازل کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس وحی کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، خواتین ملت، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس میں فتنے بہت ہیں۔ ان فتنوں کی طرف نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں اشارہ کیا کہ یہ فتنے سمندر کے موجوں کی مانند ہیں، تاریکی میں نازل ہونے والے یہ فتنے ہر گھر اور ہر گلی، ہر شہر میں یہ داخل ہوں گے، اور ان فتنوں سے اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو بچانے کا سامان نہ کرے تو ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ ان فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ دور حاضر کا نوجوانوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، بچے، مرد اور خواتین کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا، ان کے دین کے تعلق سے، ان کے عقائد کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، اور ان کے مصادر اساسیہ کے تعلق سے، اور اخلاق اور زندگی گزارنے کے جو اسلامی اصول ہیں ان کے تعلق سے۔
ان کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ کفار چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان خیر سے محروم کر دیے جائیں، دین سے انہیں دور کر دیا جائے، اور یہ ان کے جیسے کافر بن جائیں۔ جیسے وہ کافر ہے ویسے بھی یہ بھی کافر بن جائیں، جیسے وہ بے دین ہے ویسے ہی بے دین بن جائیں، جیسے وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے دوڑ لگانے والے ہیں ویسے ہی خواہشات نفسانی کے پیچھے یہ بھی دوڑ لگانے والے بن جائیں۔ غرض ہے کہ سارے ادیان کی تعلیمات کو ختم کر کے بے دین اور ملحد بنانا چاہتے ہیں، کافر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سارے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کو ان وسائل سے اور ان کے فریب میں آنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کیوں نہ کوشش کرے مسلمان، خاص طور سے نوجوان، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ڈرایا ان شبہات سے، حتیٰ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں خوف کھاتے، ڈر تھا کہ کہیں کوئی صحابی فتنوں کا اور شبہات کا شکار نہ ہو جائے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اہل کتاب کے کچھ نسخے تھے، کچھ کتابیں تھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پڑھ کر سنانے لگے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتہوکون یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا شکوک اور شبہات کا شکار ہونا چاہتے ہو؟ جبکہ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں یہ بالکل صاف ستھری شریعت ہے، یہ شریعت روشن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب کی کتابیں تم پڑھو، ان کا مطالعہ کرو، اور اس میں کوئی سچی بات نکل آئے اور تم ان کو جھٹلانے نہ لگ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی جھوٹی بات موجود ہو، ان کی تصدیق کرنے تم نہ لگ جاؤ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ یہ شبہات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کا شکار کر بسا اوقات مسلمان مسلمہ عقائد کا انکار کرنے لگتے ہیں، مسلمہ عبادات کے بارے میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، مسلمہ اخلاق کے بارے میں بحث کرنے لگتے ہیں، مسلمہ غیبیات جو تسلیم شدہ ہیں کتاب و سنت سے ان کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، دین کو، اس کی تعلیمات کو کھلونا بنا لیا گیا، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے ان مسائل پر، مسلمہ اصول اور ضوابط پر، تعلیمات پر انسان گفتگو کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی انسان سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے، جس کا نسب معروف ہے، جس کے باپ کا نام معلوم ہے، خاندان قبیلہ جس کا مشہور ہے، اگر اس سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ کیا تم اپنے باپ کی حقیقی اولاد ہو؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تمہارے دادا کون ہیں؟ کیا تم اسی خاندان کے فرد ہو جس کا نسب معروف ہے، نام معروف ہے، خاندان کا پتہ ہے؟ اس سے اگر یہ سوال پوچھ لیا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھا رہے گا؟ اس سوال کو سن کر کیا وہ ان چیزوں کو برداشت کرے گا؟ میرے دوستو، کبھی نہیں۔ سامنے والے پر حملہ آور ہو جائے گا، اپنی پوری طاقت جھونک دے گا، اور جو کچھ وسائل اس کے پاس پائے جاتے ہیں
ان وسائل سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے دوستو، جتنا ہم اپنے نسب کو جانتے ہیں، جتنا ہمارا اپنے باپ، اپنے خاندان اور اپنے دادا کے بارے میں پتہ ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں ہمارے دینی مسلمات پر ہے، دین کے عقیدے پر ہے، دینی تعلیمات پر ہے، دین کے عبادتوں پر ہے۔ اگر کوئی مسلمان انہی کے بارے میں شک اور شبہ پیش کرنے لگے اور انہی کو زیر بحث لانے لگے تو میرے دوستو، کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ کیا اس کا اسلام برقرار رہے گا؟ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں، کہیں شبہات کا شکار ہو کر جو غیروں کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں، اپنے دین اور اپنے ایمان کو خیر آباد نہ کہہ دیں، کہیں ترک نہ کر دیں، فتنوں کا شکار ہو کر کہیں کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ میرے دوستو، انسان کے پاس اگر کوئی قیمتی شے پائی جائے، قیمتی چیز پائی جائے، تو انسان اس کی حفاظت کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونا بیچنے والے عموماً جوہری اپنے سارے زیورات کو لاک کرتے ہیں، کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی اچک نہ لے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیمتی چیزیں اس کے مقابلے میں بازار میں بچنے والی چیزیں ہاتھوں ہاتھ باہر کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام عطا کیا ہے، یہ دین دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس دین کی حفاظت کی فکر کریں۔ سب سے بڑی چیز ہے، ساری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے، ایمان اسلام ایک طرف رکھ دیا جائے تو مسلمان ساری دنیا کو ترک کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن کبھی اپنے دین کا سودا نہیں کرے گا، کبھی اپنے ایمان کو بیچنے پر تیار نہیں ہوگا۔ یہ دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی شے ہے، سب سے بہترین چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، دیا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج مسلمان نوجوان شبہات کا شکار ہو کر بسا اوقات اپنے دین کے بارے میں کلام کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مسلمان اس شبہے کا شکار ہوتے ہیں کہ جتنے دنیا میں ادیان پائے جاتے ہیں، سارے ادیان کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں، جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ چاہے یہودیت پر آپ عمل کریں، نصرانیت پر آپ عمل کریں، کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب کو آپ اختیار کر لیں، آخری نتیجہ کہ سارے ادیان پر عمل کرنے والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ میرے دوستو، رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واضح تعلیمات ہیں، اور انہی تعلیمات میں سے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین ناقابل قبول ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا کان من اصحاب النار، کہ اس امت کا کوئی یہودی، کوئی عیسائی میرے بارے میں سن لیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، میرے بارے میں سن لیتا ہے، پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، اس کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ آدمی کامیاب اس وقت ہوگا جب وہ مسلمان ہو، مومن ہو، کفر کی حالت میں انتقال کرنے والا اس کے 1% بھی کامیابی نہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہے، وہ جہنمی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں شکوک اور شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، کہ اللہ نے اس کو اتارا ہے، کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ میرے دوستو، بہت سارے سوالات، شبہات نوجوانوں میں پھیلائے جاتے ہیں
کہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کے سامنے اس کلام کو تحریر کروایا۔ یہ رب العالمین کا کلام نہیں۔ اگر مسلمان ہے اور ایمان اور اسلام کا اس نے اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، تو شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور اس پر سب سے بڑی دلیل آپ دیکھ لیں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو بہت زیادہ اختلاف ہوتا، بہت زیادہ اختلاف تم اس میں پاتے، لیکن یہ غیر اللہ کی طرف سے نہیں، رب العالمین کے ایک نقطے کا آپ فرق نہیں پائیں گے، ایک زیر زبر کا فرق نہیں پائیں گے، ایک حرف کی زیادتی کمی۔ دنیا کے جس کونے میں آپ چلے جائیں وہی قرآن آپ کو ملے گا جو قرآن آپ یہاں پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت آپ یہاں کرتے ہیں، کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو بہت زیادہ اختلاف تم کو دکھائی دیتا۔ اختلاف نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، سنت کے تعلق سے شکوک اور شبہات پھیلائے جاتے اور بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، زندگی کے ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، سنت بھی ویسے ہی دلیل ہے جیسے قرآن مجید، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، وہ بھی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ بھی دلیل ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام پر نازل کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس وحی کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بہت سارے اختلافات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن اور احادیث کو پڑھنے کے بعد بہت سارے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیتوں میں تعارض ہمیں دکھائی دیتا ہے، ظاہراً احادیث میں بسا اوقات تعارض دکھائی دیتا ہے کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کے معارض ہے۔ علماء کہا کرتے تھے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، اگر ظاہری طور پر تمہیں ان میں کوئی تعارض دکھائی دیتا ہے تو میرے پاس لاؤ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اس دونوں حدیثوں کا معنی اور مطلب کیا۔ حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں، آیات اور احادیث کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔ اگر تمہاری سمجھ میں نقص ہو سکتا ہے، تمہاری سمجھ میں نہ آئے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ احادیث میرے سامنے پیش کرو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ دونوں حدیثوں کا مطلب کیا ہے، سمجھ جاؤ گے، تعارض ختم ہو جائے گا، تعارض دور ہو جائے گا، اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قرآن اور سنت کے تعلق سے دو متضاد نظریات بھی پھیلائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ ہر آدمی کر سکتا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر ہر آدمی مسائل بیان کر سکتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں پایا جاتا، قرآن مجید کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، کوئی آدمی بذات خود قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا۔ یہ دو متضاد نظریات ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں، اور ان میں یہ اضافہ بعض مقلدین کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے کہ الایمان بظواہر نصوص الکتاب والسنہ کفر، کتاب اور سنت کے ظاہری آیتوں پر کوئی آدمی ایمان لے لیتا ہے تو بسا اوقات یہ چیز انسان کو، مسلمان کو کفر تک پہنچاتی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آیتیں
قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا، اتارا، تو دو قسم کی آیتیں ہیں۔ بہت ساری آیتیں محکم ہیں جن کا معنی واضح ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، بچے کو آپ سنا دیں، بچہ سمجھتا ہے اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے، بچہ سمجھ جائے گا، جاہل سمجھ جائے گا، سمجھنے میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کے اکثر نصوص اسی قسم کی ہیں، محکم ہیں، آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور ان چیزوں کو پڑھ کر آدمی ان پر ایمان لا سکتا ہے، عقیدہ اپنا سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قرآن اس معنی میں بہت آسان ہے، اس میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں پائی جاتی، کوئی مشکل نہیں، کوئی صعوبت نہیں پائی جاتی۔ اس کے مقابلے میں کچھ آیتیں ہیں جن کو متشابہ کہا گیا ہے، آسانی کے ساتھ ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی تفسیر یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا تو اہل علم جانتے ہیں۔ ان کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے انسان کو اہل علم کی حاجت پیش آتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ سارا قرآن پڑھ کر میں خود سمجھ لوں گا، اپنی طرف سے میں تفسیر کر لوں گا، سارے آیتوں کی تفسیر میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، میرے دوستو وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ بذات خود آدمی بغیر صحابہ، تابعین، اہل علم کی طرف رجوع کیے ہوئے بعض آیتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں اہل علم کی طرف رجوع کرنے کی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ایک شبہ آج آپ نے دیکھا ہوگا، عورت کی آزادی کا شبہ انسان کے ذہن اور دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ عورت آزاد ہے، آزادی کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو ننگی کر دیا جائے، اس کو برہنہ کر دیا جائے، اس کے کپڑے چھین لیے جائیں، اس کا حجاب اتار دیا جائے، اس کے بے دین بنا دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان سے اس کو عاری کر دیا جائے۔ کیا عورت کی آزادی کا یہ مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی عورت برہنہ گھومتی ہے، کہا جاتا ہے کہ عورت کی آزادی ہے، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہی اگر کوئی عورت باحجاب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ عورت آزاد نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اگر برہنہ گھومنا یہ آزادی ہے تو باحجاب جو عورت گھومتی ہے یہ بھی تو اس کی آزادی ہے، یہ بھی اس کو آزادی ہے۔ ان دو چیزوں میں دو الگ الگ پیمانے کیوں اپنائے جاتے ہیں، کیوں اختیار کیے جاتے ہیں؟ آزادی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے اور آج ہماری خواتین اس کا شکار ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عورتوں کو کہ با پردہ رہا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی بھیڑیا ان کا شکار نہ کر لے۔ یہ حیوان ہیں، عورت کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اپنے ناجائز خواہشات کی عورت کے ذریعے تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے اس کو آزادی کا نام دے دیا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، شخصی آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور شبہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے کہ ہر مسلمان آزاد ہے، ہر انسان آزاد ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری تحریکیں دور حاضر میں جنم لے رہی ہیں مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے مابین شبہات پھیلانے کے لیے کہ شخصی آزادی کا احترام کیا جائے۔ شخصی آزادی کا احترام بسا اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ کوئی آدمی دین کی، اخلاق کی کوئی رعایت نہ کرے، کوئی رعایت نہ ہو، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ بیوی اور بہن میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ نعوذ باللہ۔ مجھے بتاؤ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی آزادی ہے، کون سے اخلاق جس کی طرف انسانوں کو بلایا جاتا ہے اور تعلیم دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے مذہب سے آزاد ہونا چاہیے، ہر قسم کے لباس کو اتار دے، مذہب کا لباس اتار دے، دین کا لباس اتار دے، سوچ کا لباس اتار دے، اخلاق کا لباس اتار دے، عادات اطوار کو ترک کر دے، اور جو اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سے آزاد ہو جائے، ان سے آزاد ہو کر زندگی گزارے۔
میرے محترم مسلمان دوستو، جس ملک میں آپ زندگی گزارتے ہیں وہاں کے کچھ قوانین ہوں گے، وہاں کے کچھ ضوابط ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو سزا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اجتماعی زندگی کی رعایت کرتے ہوئے، کہ کہیں اجتماعی مسائل برباد نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی چلانے میں اگر مختصر سی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں اچھی ہیں، کون سی چیزیں بہتر ہیں۔ اللہ نے اپنا قانون نازل کیا، اپنا کلام نازل کیا تاکہ اس کے قید میں رہتے ہوئے انسان زندگی گزارے۔ اگر آپ اپنے ملک کے قوانین کو تسلیم کر سکتے ہیں تو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرنے میں آپ کو کیا مشکل ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز انسب ہے۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے، احکامات اتارے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم سمجھیں کہ شبہات کیسے پھیلائے جاتے ہیں۔ شبہات پھیلائے جاتے ہیں مسلمہ غیبیات کے تعلق سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں دکھائی نہ دیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ دجال کے بارے میں کلام کیا جاتا ہے، احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے، احادیث احاد ہیں، عقائد کے بارے میں ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ عذاب قبر کا انکار کیا جاتا ہے، جن کا جادو کا انکار کیا جاتا ہے، ملائکہ کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کو تطور کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، یہ شکوک اور شبہات ہیں جو انسان کے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک وصیت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو کانچ کی طرح، آئینے کی طرح صاف شفاف بناؤ، اپنے دل کو اسپنج کی طرح نرم نہ بناؤ۔ کیا معنی ہے؟ کہا کہ اسپنج اگر زمین پر پانی گر جائے، پانی کو چوسنے کے لیے اسپنج کا استعمال کیا جاتا ہے ختم کرنے کے لیے، اور اگر آپ آئینے کے کسی ٹکڑے میں پانی ڈال دیں، آئینہ اپنے اندر پانی کو جذب نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شبہات کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ شبہات سننے سے، ان کو دیکھنے سے، ان کا مطالعہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ دل میں کہیں یہ شبہات گھر نہ کر جائیں، دل میں نہ بیٹھ جائیں، اور اگر کبھی ان کا مقابلہ ہو، ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس نصیحت پر نوجوانوں کو عمل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی شبہ کتاب و سنت کے خلاف اپنے دل میں اس کو جگہ نہ دیں، اپنے دل کو آئینے کی مانند بنائیں کہ کوئی شبہ جذب نہ ہونے پائے، داخل نہ ہونے پائے، اور اپنے دل کو اسپنج کی طرح نہ بنائیں کہ سارے پانی کو جذب کر لیتا ہے۔ اگر آپ کا دل اسپنج کی طرح ہوگا تو سارے شبہات داخل ہو جائیں گے، دل میں گھر کر جائیں گے۔ یاد رکھیں، شبہات پھیلانے کا سب سے بڑا مقصد آپ کو دین سے آزاد کرنا ہے، دین سے دور کرنا ہے، اسلامی تعلیمات سے دور کرنا ہے، اور یہ کوششیں کفار کی طرف سے ہوتی رہیں گی، آخری کوشش دجال کی طرف سے ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہا کہ دجال اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا، کہیں دیکھنا اس کے شبہات کا شکار نہ ہو جانا، اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دجال کے بارے میں سنو کہ وہ آ گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، روئے زمین پر نکل گیا ہے، تو تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اس سے دور رکھو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ بالکل اسی طرح شبہات کے قریب نوجوان نہ جائے۔ بہت سارے شبہات ہیں، یہودیوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، غیر مسلموں کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعد مسلمانوں کی جانب سے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اس یقین کو، اس عقیدے کو راسخ کرے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شبہ سے اللہ تعالی دور رکھے، اور جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ
ایمان اور اسلام پر متدا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوئے خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔